ایک گھنا اور خوبصورت جنگل تھا جہاں ہر جانور اپنی اپنی زندگی میں خوش تھا۔ اسی جنگل میں دو بالکل مختلف جانور رہتے تھے۔ ایک نہایت ہی چھوٹا سا مگر چست خرگوش جس کا نام ٹکو تھا، اور دوسرا ایک بہت بڑا اور طاقتور ہاتھی جسے سب بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ہاتھی اپنی طاقت کی وجہ سے جنگل میں مشہور تھا، جبکہ خرگوش اپنی تیزی اور عقل کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ مگر ان دونوں میں کوئی خاص دوستی نہ تھی، کیونکہ ہاتھی سمجھتا تھا کہ چھوٹے جانور کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دن جنگل میں شدید گرمی پڑی اور سب جانور پانی کی تلاش میں ندی کی طرف جانے لگے۔ ہاتھی بھی ندی پر پہنچا۔ پانی پینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، اس کے پیروں کے نیچے کیچڑ آ گئی اور وہ دھڑام سے اندر دھنس گیا۔ اس نے زور لگا کر نکلنے کی کوشش کی، مگر کیچڑ نے اسے جکڑ لیا۔ جنگل کے دوسرے جانور خوف زدہ ہو گئے اور دور سے صرف تماشا دیکھنے لگے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے آئے۔ اچانک چھوٹا خرگوش ٹکو بھاگتا ہوا آیا۔ وہ رکا نہیں بلکہ سیدھا ہاتھی کے پاس پہنچا۔ ہاتھی نے غصے سے کہا، تم جیسے چھوٹے جانور سے مجھے کیا مدد مل سکتی ہے؟ خرگوش نے مسکرا کر کہا، طاقت بڑی چیز نہیں ہوتی، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا اصل طاقت ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً جنگل کے ایک کنارے گیا جہاں ایک مضبوط بیل لگی تھی۔ اسے اپنے تیز دانتوں سے کاٹ کر کھینچتا ہوا لایا۔ پھر اس نے بیل کے ایک سرے کو ہاتھی کے پاؤں کے گرد باندھا اور دوسرا سرا ایک مضبوط درخت کے ساتھ باندھ کر کہا، اب پوری طاقت سے آگے کی طرف دھکا دو۔ ہاتھی نے پوری زوردار کوشش کی۔ کچھ دیر بعد بیل تنی، درخت ہلا اور دھیرے دھیرے ہاتھی کیچڑ سے باہر آنے لگا۔ آخرکار وہ آزاد ہو گیا۔ ہاتھی حیرت میں پڑ گیا۔ سب جانور تالیاں بجانے لگے۔ ہاتھی نے شرمندگی سے خرگوش کی طرف دیکھا اور بولا، میں سمجھتا تھا کہ صرف جسمانی طاقت ہی اہم ہوتی ہے، مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ عقل اور ہمت بھی بڑائی ہے۔ خرگوش نے کہا، اصل طاقت دل کی ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال ہو۔ اس واقعہ کے بعد ہاتھی نے جنگل کے تمام جانوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ اس نے چھوٹے جانوروں کی بھی عزت کرنا سیکھی۔ خرگوش اور ہاتھی بہترین دوست بن گئے۔ جب بھی جنگل میں کوئی مشکل آتی تو ہاتھی اپنی طاقت اور خرگوش اپنی عقل سے سب کی مدد کرتے۔ کچھ عرصہ بعد ایک بڑا طوفان آیا جس نے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ درخت گرنے لگے، دریا کا پانی بھرنے لگا اور چھوٹے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ اسی وقت خرگوش نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ہاتھی سے کہا کہ درختوں کو اپنی سونڈ سے اوپر اٹھا کر راستہ بناؤ تاکہ جانور محفوظ جگہ پہنچ جائیں۔ ہاتھی نے ایسا ہی کیا اور خرگوش جانوروں کو ایک محفوظ ٹیلے کی طرف لے گیا۔ اس طرح وہ سب بچ گئے۔ جنگل کے بڑے بوڑھوں نے اعلان کیا کہ آج سے جنگل کا اصل ہیرو نہ صرف ہاتھی ہے، نہ خرگوش، بلکہ دوستی اور ایک دوسرے پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد جنگل میں کبھی کسی نے کسی کو کمزور یا بیکار نہ سمجھا، اور خرگوش اور ہاتھی کی دوستی